بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا جی، آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں جو بانجھ پن کے اوپر ہے۔ جو عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں بے اولاد، تو ان کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ تو یہ بڑا ہی اچھا ہمارے دوست بھی بنایا کرتے تھے، تو انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا۔ تو یہ بڑا اچھا نسخہ ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو بانجھ عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اچھا بانجھ صرف عورتیں نہیں، بندوں کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے، ان کے ٹیسٹ وغیرہ تو آپ کراتے ہی ہوں گے، دیکھ لیں گے۔ لیکن عورتوں کی ایک تو ماہانہ جو روٹین ہے نا مینسز کی، وہ صحیح ہونی چاہیے۔ اگر وہ صحیح نہیں، پہلے وہ صحیح کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی مثلا کوئی لکوریا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ مسائل ہے، اندر بعض اوقات ورم ہوتی ہے جی، تو ان ورم کو اتارنے کے لیے نا ایک بڑا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں ٹوٹکا 3 دن کا۔ صرف 3 دن وہ ٹوٹکا استعمال کریں تو انشاءاللہ وہ ورم ختم ہو جائے گی۔ کہ وہ کیا کرنا ہے کہ جس ہماری بہن کو، کسی کو مسلمان ہیں سارے الحمدللہ، کوئی بھی چلو مریض ہے جو بھی، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا انسان تو ہے نا، تو انسانیت کے ناطے تو آپ نے چارپائی لینی ہے جس کی وہ رسیاں کھلی کھلی پیچھے ہوتی ہیں پائنتی کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر پاؤں جس طرف رکھتے ہیں نا، تو اس پہ اپنا یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ یہ ننگا کر کے اس کے اوپر الٹا لیٹ جائیں، اور کمر کے اوپر، پشت کے اوپر کاٹن کا یا روئی کا، کوئی سردی ہے تو روئی کا لحاف، یا ہم گرمی کا موسم ہے تو کاٹن کا جو کھیس ہوتے ہیں چادریں، یا وہ اوپر ڈال لیں۔ اور نیچے آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑے سے کوئلے اس کو جلا کر، اس کی جب دھواں ختم ہو جائے تو وہ انگارے سے بن جائے، تو اس کے اوپر آپ نے 1 چمچ پہلے سے اجوائن اور گڑ، یہ دونوں کو مکس کر کے رکھ لیں۔ تو وہ ایک چھوٹا سا وہ گولا سا بنا کے ان کوئلوں کے درمیان میں رکھ دیں، تو اس کا جو دھواں ہلکا ہلکا نکلے گا، تو وہ دھواں جو ہے نا وہ آپ نے لینا ہے کہ وہ آپ کے اس حصے میں جو مخصوص انسان کے اعضاء ہیں وہاں پر وہ دھواں جاتا رہے۔ تو اسی طرح جب وہ ختم ہو جائے دھواں، تو اسی کھیس کو لپیٹ کر تو سو جانا ہے۔ اگر رات کو لے لیں تو زیادہ اچھا ہے، اگر دن کو بھی لے لیں تو کم از کم اس کے بعد 2-3 گھنٹے لیٹی رہے۔ تو اللہ کے فضل سے 3 دن کریں تو یہ آپ کی ورم ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ یہ نسخہ استعمال کریں، یہ بنا لیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سہاگا لینا ہے سفید، سہاگے کو بریاں کر لینا ہے۔ بریاں کرنے کا آسان طریقہ ہے، حکیم حضرات تو جانتے ہیں، عام لوگوں کے لیے یعنی سہاگا لے کر اس کو آپ کسی کڑاہی میں یا ہانڈی میں یا کسی روغنی برتن میں ڈال کر چولہے پر رکھیں، ہلکی آنچ چلا دیں تو وہ پہلے پگھل جائے گا، پھر وہ پھولتا جائے گا، بالکل پھول کر وہ بالکل ایسے پتاسا بن جاتا ہے۔ جب بالکل پتاسا سا بن جائے تو اس کو اتار کر اس کو آپ پیس کر پاؤڈر بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد لینی ہے آپ نے کالی مرچ، تو کالی مرچ کو بھی آپ نے پیس لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے لینا ہے سہاگا سیاہ، مصبر جسے کہتے ہیں، اور یہ بھی افریقہ کا لیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے چاکسو۔ چاکسو جو ہے نا وہ باہر کھیتوں والا نہیں عام لینا، پنساری سے لینا، جو صحیح چاکسو کالے دانے ہوتے ہیں بڑے والے، وہ چاکسو لینا ہے۔ اور منڈی بوٹی لینی ہے، اور اس کے بعد دمائی جو ہے وہ لے کر، تو اس کے ساتھ آپ نے لینے ہیں برگے نیم کے پتے، سایہ میں خشک کیے ہوئے ہو، ٹھیک ہے؟ پتے اتار کر اس کو سایہ میں رکھ دیں، گرمیوں میں تو جلدی خشک ہو جاتے ہیں، سردیوں میں ذرا دیر لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سایہ میں خشک کیے ہوں تو وہ اچھے اس کے یعنی وہ فائدہ کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے لینا برگے چمبا، ٹھیک ہے؟
تو چمبا کے برگ جو ہے نا، نربسی بھی کہتے ہیں، نربسی لے لیں، ٹھیک ہے، نربسی لے کر اور اس کے ساتھ ہیرا ہنگ لینی ہے، اصلی ہیرا ہنگ لینی ہے، 2 نمبر ہیرا ہنگ نہیں لینی، اور کشتہ فولاد لینا ہے آپ نے اچھے والا، یعنی جو پھلوں سے بنا ہوا ہو، وہ جس سے بھی لیں یا خود بنایا ہے تو وہ لے لیں، نہیں تو کسی سے لے لیں، تو فولاد کشتہ وہ آپ نے پھلوں والا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا لینا ہے، پپیتا، پپیتا کے بیج، وہ سایہ میں خشک کیے ہوں، تو وہ پپیتا کے بیج سایہ میں ہو اس کے برابر، اور ان سب کے برابر شہد تھوڑا ڈال کے تو چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، تو دودھ کے ساتھ ایک صبح ایک شام 2 گولیاں کھائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تو اللہ تعالیٰ امید پر لائے گا، اور آپ کے انشاءاللہ نصیب میں اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد کرے، ہماری دعا ہے، تو پھر ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ حکیم محمد شبیر گجرانوالہ سے۔ اگر پھر بھی کوئی بات نہ سمجھ آئے تو میرا واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں۔ خدا حافظ۔